اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اس انداز میں احادیث میں یا سیرت میں جا کر 10 مثالیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم سب یقیناً محبت رکھتے ہیں، احادیث سے پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 10 مثالیں یاد کرنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، یہ مثال دی، اور کون سی مثال ہے جس سے مجھے آج بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ہر مثال سے سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک ریکویسٹ ہے، میں اپنی بات کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کبھی سورہ فاتح شروع میں پڑھی گئی ہے، پھر سورہ توبہ پڑھی گئی ہے۔ یہ تو چاہ رہا تھا اسی پر بات کرنے کے لیے، لیکن چونکہ مجھے مختصر وقت میں اپنی بات واضح کرنی ہے اس لیے میں وہاں نہیں چلا۔ اور حقیقت ہے کہ سورہ انفال کو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ جنگ کے لیے آئے سورہ یقیناً ہے، لیکن اگر پڑھیں ہم تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، خاص طور پر موجودہ حالات میں جب کشمکش ہو، جب بے چینی ہو، جب نازک حالات ہوں، جب ایسے حالات ہوں کہ ہمیں خوف محسوس ہو، تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ابھی سورہ انفال کو آپ پڑھیے، اور ابھی رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، خاص طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں نے دوسری ایک آیت پڑھی اور ایک مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک کشتی ہو 2 منزلہ، اور وہ بھی سمندر میں ہو اور دونوں منزل پر لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ بڑا خوبصورت منظر ہے لیکن ڈراؤنا بھی ہوا۔ سمندر میں کشتی 2 منزلہ اور دونوں پہ لوگ سوار ہو، پھر کیا ہو کہ پانی لینے کا جو سسٹم ہے وہ ایک ہی منزل پر ہے۔ دوسری منزل والوں نے سوچا کہ ہمیں بھی زحمت ہوتی ہے اور انہیں بھی زحمت ہوتی ہے، کیوں نہ ہم اپنی منزل پر سوراخ بنا لیں اور پانی نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا وہ لوگ کرتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کون ڈوبیں گے؟ جو یہ غلطی کریں گے وہ ڈوبیں گے یا سارے لوگ ڈوبیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ڈوبیں گے جو یہ غلطی کریں گے، اور وہ بھی ڈوبیں گے جو اس غلطی کو روکیں گے نہیں، دیکھیں گے صرف، جو صرف محسوس کریں گے کہ بڑی غلطی ہو رہی ہے، نتیجہ سامنے ہے بالکل، لیکن روکنے کا کام نہیں کریں گے۔ اگر یہ غلطی انجام پا گئی تو دونوں کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا اور دونوں ڈوبیں گے۔ حضرات، اس پس منظر میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس سماج اور سوسائٹی میں ہم اور آپ رہتے اور بستے ہیں، اگر سماج اور سوسائٹی میں کوئی نقصان اور کوئی طوفان آنے والا ہے تو ہمیں روکنے کا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ ہم بیٹھنے والوں میں کچھ نہ کرنے والوں میں شمار ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس نقصان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، اس جھیلنا پڑے گا جو نقصان اپنے رول نہ ادا کرنے کے نتیجے میں سامنے آئے گا اور جس سے سب کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو سماج اور سوسائٹی کے تئیں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز، یہ صلاۃ جس کی اتنی اہمیت ہے، یہ تمہیں فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء اور منکر یہ دونوں سماجی برائیاں ہیں۔
یہ دونوں سماج کو متاثر کرنے والی برائیاں ہیں. یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، خالص عبادت ہے، اور خالص عبادت کے طور پہ ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سماجی بھی ہے، سوسائٹی کے لیے بھی ہے، کہ سوسائٹی سے فحشا اور منکر ختم ہو جائے. تو ہم اور آپ جس ملک اور جس نظام میں رہتے ہیں، اس ملک اور اس نظام کو چلنے کا، اسے برقرار رہنے کا اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہنے کا جو سسٹم ہے وہ ہے وہاں کا نظام حکومت. وہ ایسا نظام جس میں ہماری جو حصے داری ہے وہ بڑی ہی مختصر ہے، بہت دیر میں آتی ہے، لیکن بہت اہم ہوتی ہے. سیکولرزم میں ووٹنگ کا نظام عوام کو دے کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عوام اس کو پورا حق حاصل ہے اپنے نظام کو چلانے کا، لیکن صحیح معنوں میں عوام ووٹ دینے کے بعد نظام چلانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، کوئی اختیار نہیں رکھتی. لیکن ووٹ دینے کا جو اختیار اسے حاصل ہے وہی اس کا وہ پاور ہے جو اس کا سب سے طاقتور پاور ہے، وہی اس کے پاس ایک ٹول ہے جو استعمال کر سکتی ہے. پورے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں، جو کچھ اپنے طور پر سوچتے سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس سماج کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے جو نظام طاقتور ہوتا ہے اس میں ہمارا جو رول ہے وہ ووٹنگ کا رول ہے. یہ ہے دراصل سیکولر سسٹم میں ہماری اور آپ کی پوزیشن. یہاں جا کر ہم طاقتور ہیں ایک پوائنٹ پر، اگر اس پوائنٹ پر ہم کمزور پڑ گئے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی بھول کر دی، ایک ہی ووٹ تو نہیں دیا، کیا کیا؟ پھر آئے گا 5 سال کے بعد پھر کریں گے ووٹنگ، لیکن 5 سال میں کیا کچھ بگڑے گا، کیا حالات ہوں گے، کیا نقصانات مرتب ہوں گے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے ذمہ دار کیا وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے آج جب ان کے پاس موقع ہے، چانس ہے اس نظام میں اپنے رول کو ادا کرنے کا، انہوں نے اس رول کو نہیں سمجھا. آج کے اس زمانے میں 2 چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے. میں صرف 2 چیزوں کو سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، باقی اور چیزیں بھی اہم ہیں. پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں تعلیم کے میدان میں بہت کچھ کرنے کا چانس ہے، اور کرنے سے اپنے کو مضبوط کرنے کا چانس بھی ہے، اور کر لینے کے بعد اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین سٹیج ہے. آپ ذرا تصور کریں 10 سال کے بعد کا، آج کا نہیں، 10 سال کے بعد کا. 10 سال گزرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ذرا اپنی زندگی 10 سال پیچھے کی سوچئے تو فٹ سے 10 سال گزر گیا ہوگا. 10 سال کے بعد اگر ہر سال مسلمانوں میں صرف اور صرف 1 کروڑ بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کمر کس لیں، اور ہر سال 1 کروڑ اعلیٰ تعلیم سے مسلمان مزین ہوں، 10 سال میں کتنے ہوں گے؟ 10 کروڑ. اور 1 کروڑ کیا ہے؟ 25 میں سے 1 کروڑ کتنے ہوئے؟ 1/4. آپ ذرا سوچیں 10 سال کے بعد ہر جگہ آپ کو ایک تعلیم یافتہ شخص نظر آئے گا مسلمانوں میں، اور ہر شہر میں نظر آئیں گے کہ لوگ ہیں. 10 سال. کبھی غور کریے ان خاندانوں پر، ان گھروں پر جنہوں نے پچھلے 20 سالوں میں اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی اور ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آگے گئے. آج ان کا کیا مقام ہے سماج اور سوسائٹی میں؟ اور یاد رکھیے میں تعلیم سے مراد صرف یہ نہیں لے رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بنیے، اچھا عالم بنیے، اچھے شریعہ کے ماہر بنیے، اچھے عربی زبان کے جاننے والے بنیے، اچھے مفسر اور محدث بنیے. اس کی بھی اہمیت، میں اس کو نیگلیکٹ نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے ان کی بھی بڑی تلاش ہے.
ان کو بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. اچھے اوریٹر بنیے, اچھے بولنے والے بنیے, اچھے ڈیبیٹ کرنے والے بنیے, اچھے نیوز دینے والے بنیے, اینکر بنیے, سب کی اہمیت ہے, لیکن بنیے اچھے, کوالٹی کے بنیے, کوالٹی کی اہمیت. 1 لاکھ کوالٹی کے بچے اور بچیاں ہمارے سماج میں ہر سال 1 کروڑ نکلنے لگے, ایک شہر سے 100-200 نکلنے لگے, آپ دیکھیے کیا سمجھ رہا. ایک تو یہ میدان ہے, اور دوسرا میدان ہے اپنے اس بڑی تعداد کا جس کا ہم ذکر اپنے اسٹیج سے کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہر 5 میں 1 ہیں یا ہر 4 میں 1 ہیں. کم سے کم فگر اتنا ہے, 20 سے 25 کروڑ کا فگر ہے, 30 کروڑ کا فگر ہے, یہ ہم کہتے ہیں اور حقیقت ہے. اگر ہم اس اہمیت کو اس نظام میں کہیں نہ کہیں مؤثر بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ ہماری طاقت اس ملک میں کتنی مضبوط ہوگی, کتنی اچھی ہوگی. کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ دراصل ہم نے 2 وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے غور نہیں کیا. جرم نہیں کیا, میں جرم کی بات نہیں کرتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو لوگوں کو ملامت کریں. میں حوصلہ دینے کے لیے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ جو پیچھے لوگ ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کام کیا, بہت گزر گیا. ہم نے 2 چیزوں کے سلسلے میں نہیں سوچا. ایک تو یہ کہ ہم ماضی سے جس پس منظر میں آئے تھے وہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. ہم تھے تھوڑے سے اور بہت بڑی تعداد پر ہماری یہاں حکومت تھی, تو ہم مطمئن تھے کہ ہم 700 سال تک اس ملک میں حکمراں رہے ہیں, باعزت زندگی گزاری ہے, اس ملک کو بنایا اور سنوارا ہے, اس ملک کو ہم نے طاقتور بنایا ہے, متحد کیا ہے, ایک اتنا بڑا ملک بنایا ہے ہم نے کہ جس میں ہمارا خون پسینہ لگا ہوا ہے, اس لیے ہم ہمیشہ دعائیں رہے تھے. ایک تو یہ احساس رہا, غلط نہیں تھا, اچھا احساس. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس اللہ کا آخری دین, اللہ کی آخری کتاب, اللہ کے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے. ان 2 کی وجہ سے ہم بہت مطمئن سے رہے, سوچتے رہے اس کو. لیکن یاد رکھیے کبھی بھی بیٹھنے والا شخص چلنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. منزل اس سے اتنی ہی دور رہے گی جتنی تھی, اور چلنے والا چاہے دھیرے دھیرے چلے وہ منزل کے قریب پہنچ جائے. یہی اس ملک پہ ہوا کہ یہاں کی وہ قومیں جو ہمارے اعتبار سے بہت پیچھے تھی, انہوں نے اپنی منزل کو دھیرے دھیرے پا لیا کیونکہ وہ دھیرے دھیرے چلتی رہی. پھر بھی کچھ نہیں گیا ہے, وقت ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی فلسفے کو بیان کیا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. مت کبھی پریشان ہو, کم لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غالب آتے ہیں. یہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. ہے آیت میدان جنگ کے پس منظر میں, لیکن قرآن کے بارے میں ایک متفقہ اصول ہے صحابہ کرام سے لے کر تمام اسلاف کا اب تک. اور علامہ شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے بہت واضح اس کو الفوظ الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت اسباب نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے, اپنے مفہوم کے ساتھ عام ہے. یعنی اس کا معنی وسیع ہوگا, ہر جگہ فٹ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ. مائنارٹیز مسئلہ نہیں ہے, تعداد کا کم ہونا مسئلہ نہیں ہے, پیچھے ہو جانا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اپنے آپ کو کھڑا کر لینا, مسئلہ ہے اپنے آپ کو سمجھ لینا, مسئلہ ہے اپنے کردار کو ادا کرنا, مسئلہ ہے اپنی ذمہ داری کے لیے چل پڑنا اور اس کے لیے کوشش کرنا. اور کوشش کب کامیاب ہوتی ہے؟ آپ بہت اچھا جانتے ہو, ہمیشہ وہ کوشش کامیاب ہوتی ہے جو بر وقت ہوتی ہے, جو موقع کی ہوتی ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تب کوشش کی جاتی ہے. مریض کو وقت پر علاج ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. اللہ رب نے اسی لیے کیا کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب ضرورت ہے سو گئے تو سو گئے, لیکن اگر ضرورت پر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ سوتے رہے تھے کوئی بات نہیں, آج آپ وقت پر کھڑے ہو گئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی چند دنوں باقی ہیں,
आप सोचते होंगे ये क्या मस्जिद का स्टेज और मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं खुतबे से भी ये बातें कर लेता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उस दायरे में जो हमारा दायरा है, मैं किसी पार्टी की कन्वेंसी के लिए नहीं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी सोचना है कि आगे चंद दिनों में जो हालात मुल्क में एक चांस एक स्टेज है कि जिसमें हमें अपने उसी एक ताकत का जो इस मुल्क के निजाम में सबसे बड़ी ताकत कहलाती है लेकिन सबसे मुख्तसर लम्हे के लिए मिलती है, 5 साल में एक बार या हर 2-4 साल में उलट पलट के एक बार, उस ताकत को हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम काहिली नहीं करेंगे, उसमें हम उसका सबूत देंगे जो इत्तेहाद और इत्तेफाक कहलाता है। सूरह अनफाल की उस आयत पर मैं बिल्कुल बेचैन हो गया था कि काश उसका मफहूम हम सब समझ लेते, जिसमें जंग के पस मंजर की बात कही गई थी, अगर तुम इख्तिलाफ करोगे लफशिलतुम, तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। याद रखिए, जहां इत्तेहाद की जरूरत है, अगर वहां इख्तिलाफ हुआ तो नुकसान, ताकत खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा उसी वक्त जब जहां इत्तेहाद की जरूरत है। वही बात कुरान ने वहां तो टोक कही कि अगर तुम इस मौके पर लड़ जाओगे, आपस में झगड़ जाओगे, इंतशार करोगे, नहीं तनाज़अतुम लफशिलतुम, तो नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी हवा उड़ जाएगी। इस सूरह अनफाल में पढ़ लीजिएगा, अभी आज ही तक लीजिए। हकीकत यह है कि हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखें, इस मिसाल को जो हमने पहले बयान की थी। ये कश्ती है, हम सब सवार हैं उस पर। कश्ती अगर डूबने के कगार पर जा रही है तो हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करनी है। ने फरमाया क़यामत भी आ रही हो तब भी अगर एक पौधा लगा सकते हो तो लगाओ। ये मत सोचो हमारे लगाने से क्या हो। अभी ये बिल्कुल याद आ गया अचानक, 5-6 दिन पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था, नो मुस्लिम काफी पहले इस्लाम आए हो, उन्होंने एक बात मुझसे पूछी, लेकिन मैं बहुत दिन से उलझा हुआ हूँ एक मसले में। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरों से डराया और दज्जाल से डराया। साहबे किराम पर दज्जाल का तासुर रहता था, खौफ महसूस करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त डराते रहते। तो फिर ये समझ में आता है कि हमारे बहुत कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत देर सोचता था कैसे समझाऊं इनको। अल्लाह ने एक बात डाली ज़हन में। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जितना फितनों को समझते थे हम कभी नहीं समझेंगे, जितना वो असर रखते थे हम नहीं रखेंगे, जितना वो अपने ऊपर खौफ तारी करते थे हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी उन्होंने कोई प्लान आगे का इनकी बुनियाद पर नहीं बनाया कि अरे क्या करें, क्यों निकले तबूक के लिए, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में दज्जाल मिल जाए, क्या करें, क्यों बैठकर मदीने में ये काम प्लान करें कि अगले साल ये करना है या 2 दिन बाद ये करना है, कहीं ऐसा ना हो रांची में ज़लज़ला आ जाए और रांची में फितना आ जाए। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में प्लानिंग में इन चीजों को नहीं शामिल किया। प्लानिंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किसको शामिल किया? अल्लाह के वादे को, अल्लाह पर यकीन को, अल्लाह से उम्मीद को कि हाँ हम बेसरो सामान हैं, हमारे पास नहीं ताकत है कुफारे मक्का से लड़ने की, हम मैदाने बद्र में तो जा रहे हैं। इसी रमजान में रोजा रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया था मैदाने बद्र का, ग़ज़वे बद्र हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी प्लानिंग में अपने ये नहीं रखा अरे नहीं ऐसा ना हो कि अभी हम निकले और फितना आ जाए, नहीं, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन। इसलिए क्या कहा गया, कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। प्लानर वो है, तुम नहीं हो। तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो, उससे उम्मीद रखते हो, उस पर यकीन है, तो फिर तुम आगे बढ़ो। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार भी। आज भी अल्लाह वही करिश्मा कर देगा जो करिश्मा उसने साबित में किया है। शर्त यह है कि हम उसके लायक अपने आप को बना ले और अपनी जिम्मेदारी अदा करें। तो जो हालात आ रहे हैं, हालात जो हैं वो हैं, जो एक चांस आ रहा है आपके पास, उस चांस का
बेहतर इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तआला की मदद हम सबको मिलेगी। बस इसी की दुआ है और अल्लाह तआला से उम्मीद है कि वो हालात को बेहतर बना देगा और हमें और आपको अपने रोल को अदा करने की तौफीक अता फरमाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशनसीबी रही हमारी कि शेख मोहतरम ने हमारी इस गुजारिश पर आप सबके सामने खातिब किया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूँ समझिए कि शेख मोहतरम का एक दर्द है जो आप लोगों के सामने रखा है उन्होंने, क्योंकि आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, इसीलिए आपको मालूम है कि क्या हालात वहाँ पे हैं और क्या हालात चल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हम सब के सामने एक गुजारिश, ये दर्द रखा है। उम्मीद कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पर गौर करेंगे और इस पर संजीदगी से अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं शेख मोहतरम का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौका दिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ।